اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ اور آج فاطمہ یتیم ہوئی، اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، امہات المومنین بیوہ ہو گئی، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے؟ ہم جشن مرا رہے، ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم روشنیاں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ دن تو ایک ہی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا، پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے، اتنا معلوم ہوا۔ لیکن دن تو متعین ہے، پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی، دونوں پیر ہی کا دن ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ امام سہیلی کی ایک کتاب ہے الروض الانف، اس کو بعض لوگ الروض الانف پڑھتے، غلط ہے وہ، الروض الانف، انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید، یعنی الروض الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری، نرسری یعنی بالکل نیا باغ، نیا باغ، الانف الجدید، اور الروض مانے باغ، تو نئے باغات اگر اس کو جمع مان لیا جائے تو الروض کو، تو الروض الانف، اس لیے کہ انف یہ جمع کی بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے، الکلؤ الانف بھی بولتے نئی نئی گھاس کو، جی، تو یہ واحد کی بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کی بھی صفت بن جاتی ہے، تو گویا کہ الروض الانف نئے نئے باغ، نئے نئے گارڈنز، تو الروض الانف ان کی کتاب کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، نرسری، نیا باغ۔ اور امام سہیلی نے اپنی اس کتاب الروض الانف میں، الف پیش نون پیش انف، انف، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، ہاں، جس دن انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ، وقت کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا محدث، اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے، اتنا بڑا محدث ہے۔ کون؟ علامہ البانی۔ انہوں نے علامہ حافظ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین بن کثیر کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے، تو السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین بن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے، اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے، بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں، لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے، اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے، اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے، جی، یہ غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے، اور
دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وعنده قدح فیہ ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن۔ فلا اکرہ شدت الموت ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے۔ یہ تو نبی کی حالت ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمة يا أنس اطابت انفسكم ان تحسوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا، بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے، اس پریشانی کو دیکھ کر کے، موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل
دل کا ٹکڑا ہے، آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے، وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے۔ اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا، کہا کہ میری بچی مت رو، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر، میری بچی میری جگر گوشہ، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا آئے میرے ابا، اجاب رب بنتا، اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے، اجاب رب بنتا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا، جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا، ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے، تمام لوگ دفن کر کے آ گئے، تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا، کہا کہ انس ایک بات کہوں، روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اتابت انفسکم ان تاسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی، ان تاسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے۔ آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو، اور آج فاطمہ یتیم ہوئی، اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، امہات المومنین بیوہ ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے، ہم جشن منا رہے، ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم روشنیاں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے، کس تکلیف سے گزری ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو عالم تھا آپ کا، اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا، اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں، سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے، صرف اہل حدیث الحمدللہ، اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں، یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو آپ کی یہ حالت، جگر گوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت، حسن حسین کی یہ حالت، امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت، صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی، اور دیکھتے حدیث اس طرح۔ وعن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها رواه ابن ابي حاتم في تفسيره۔ حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے۔ میں نے پوری روایت، میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے پوری روایت بھی یاد ہو، اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی، ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ و حواس باختہ ہوئے،
انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ لوگوں سے کلام کر رہے ہیں وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا بولنا نہیں کوئی گردن مار دوں گا اس کی دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا گردن مار دوں گا حضرت ابو بکر تشریف لائے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے آپ بھی آ جائیں آگے بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر عمر بیٹھ جاؤ فابا عمر بولے نہیں بیٹھتا میں پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر ڈبل بیٹھ جاؤ عمر فابا عمر نہیں بیٹھتا میں نہیں حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے فابا عمر ہوئے اجلسا جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمد عبدہ رسول فتشہد اقر بشہادتین اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی سنو جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ وترکوا عمر تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے حضرت عمر کو چھوڑ دیا حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات ایک جملہ ادھر ادھر ہوا ایک دلیل غائب ہو جائے گی جی تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے ایک نقطہ بتاتا ہوں یہ نقطہ لے کر کے جاؤ میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار اس کے رموز کو دیکھتا ہوں غور سے دیکھتا ہوں اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا صفات کے اندر شرک کرنے والا اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے جی 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 یہ مطلب ہے اس کا اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شرک ہے یہ شرک فی صفات ہے اور اس شرک فی صفات کو دیدے ابو بکری نے پہچانا ہے اللہ میں تو حیران رہ گیا استدلال سمجھ میں آیا ہاں یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت نبی مر چکے اللہ زندہ ہے اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے یہ شرک فی صفات ہے ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے یہ مطلب ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے فما اسمع بشر الا يتلوها میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے او محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول فما اسمع بشر الا يتلوها جس بھی آدمی کو تو کوئی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے
در حقیقت آپ کو خلافت اولا کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولا کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم, تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, تمام لوگ, خود نبی بھی پریشان تھے, اس دنیا سے چلے گئے, جگر گئے گوشہ رسول پریشان تھے, امہات المومنین بیوہ ہو گئی, حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے, بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی, امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آپ کی ماں, آپ کی ماں, کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی, یہ ام ایمن ہے, ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہے, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا, چلے گئے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں, اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے, نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے, آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جبریل کا آنا بند ہو گیا. سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے, سوچنے کا دن کیا کیا ہوا.